www.attableek.com, the reviver of Iman. سامنے پیش کرتا ہوں قرآن مقدس. ان دونوں سے ہم کو کیا سبق ملا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام قابل تھا، ایک کا نام حابل تھا. ایک لڑکی سے نکاح کے باب میں دونوں کا جھگڑا ہوا. قابل شریعت آدم پر اس سے نکاح نہیں کر سکتے تھے. حابل کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن قابل اس لڑکی پر فریفتہ، چونکہ اس کی خوبصورتی تھی، اور قابل کے لیے جو لڑکی کا جواز تھا وہ سانولی تھی، رنگ کے اعتبار سے ایسی خوبصورت نہیں تھی. تو اب قابل ضد پر آ گیا کہ میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا، حالانکہ شریعت آدم پر اس کا جواز نہیں تھا. تو دونوں بھائیوں نے یوں کہا کہ اچھا چلو ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا. دونوں نے قربانی پیش کی. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی سفید رنگ کی، اور وہ اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. جب جل جائیں، آگ آ جائیں تو سمجھ لو کہ وہ قبول ہو گیا. یہ تو برکت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس امت میں مال غنیمت بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی، زکوٰۃ بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی، ورنہ اگلی شریعتوں میں یہ مسائل نہیں تھے. وہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی. تو حابل کا تحفہ قبول ہو گیا، قابل کا قبول نہیں ہوا. یعنی قابل کے صدقے کو آگ نے نہیں جلایا اور حابل کا قبول ہوا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قابل اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو قابل آ گیا ضد پر، اور ضد پر آ کر اس نے یوں کہا کہ میں اپنے بھائی حابل کو قتل کر دوں گا. کیوں مجھے یہ نکاح نہیں کرنے دے رہا ہے؟ یہ اس سے کیوں نکاح کر رہا ہے؟ میں کروں گا اس سے، یہ مجھے رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے میں اس کو قتل کر دوں گا. تو بھائی حابل نے یوں کہا کہ دیکھ، اگر تو نے مجھ کو قتل کیا تو میرا اور تیرا گناہ تجھ پر ہوگا، یعنی تو مجرم بنے گا. حق تعالی جل شانہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ساقتلنك، قتل کر دیتے. قال انما يتقبل الله من المتقين. تو حابل نے کہا بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اب میری قبول ہوئی اس میں میرا قصور کیا ہوا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا مردر کیس تھا، یہ دنیا کی پہلی موت تھی. اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا. تو اب قابل کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کروں. اپنی گردن پر اٹھا اٹھا کر کے پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں. اللہ نے 2 کوے بھیجے، کووں میں آپس میں لڑائی ہوئی. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھڈا تیار کیا، قبر تیار کی، اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دھکیل دیا اور اوپر سے بند کر دیا. قابل یہ دیکھتا رہا. اس نے کہا کہ اچھا مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. فرمایا کووں کے ذریعے سے تیرے بھائی کی بودی کو چھپانے کا اللہ نے تجھے علم دیا. جس انسان کو دفن کا علم اللہ نے پرندوں سے دیا ہو وہ انسان اپنے علم پر غرور نہیں کر سکتا ہے. اسے اپنے علم پر غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تجھے تو پرندوں سے علم ملا کہ دفن کیسے کیا جائے. قرآن اس پر بیان کر رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. بہرحال بتانا اس واقعے میں مجھ کو یہ ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو
ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے قتل کر دیا تو جو لڑکی حرام تھی وہ حلال ہو گئی؟ نہیں، وہ تو حرام ہی رہی۔ میں اگزامپل دوں، کوئی اپنی خالہ سے نکاح کرنے کے لیے اپنے خالو کو قتل کر دے، اپنے موساجی کو قتل کر دے، اپنے ماسا کو قتل کر دے، تو کیا خالہ حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی پہلے حرام تھی وہ قتل کرنے کے بعد بھی حرام رہی، مسئلہ حل نہیں ہوا قابل کا، بلکہ اور مصیبت میں پھنسا۔ کیا مصیبت میں پھنسا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قتل کا ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں قتل کے گناہ، تو کتنے قتل ہو رہے ہیں دیکھ لو، روزانہ ہزاروں قتل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں قتل کے گناہ قابل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ بتانا یہ ہے قابل پر مصیبت آئی لڑکی سے نکاح کرنے کی، اس نے اپنی مصیبت کو گناہ سے حل کرنا چاہا، قتل کا گناہ سے حل کرنا چاہا تو مصیبت حل نہیں ہوئی بلکہ اور مصیبت میں پھنسا اور قیامت تک کا مجرم بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن ہم کو یہ سبق دے رہا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں، اگر تم بھی اپنی مصیبتوں کا حل، اپنی پریشانیوں کا حل گناہوں میں تلاش کرو گے تو یاد رکھو مصیبت حل نہیں ہوگی بلکہ گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، نکلنے والے نہیں ہو، اسی میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کمپیر میں ایک واقعہ اور بیان کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ جس مکان میں رہتے تھے اس مکان کی مالکہ آپ کی آقانی، آپ کی سیٹھانی خوبصورت عورت زلیخا نام کی، وہ خود آپ کو دعوت دینے لگی اور کہنے لگی یوسف ہائی تلک آ جاؤ، میں تیار ہو کر بیٹھی ہوں تمہارے لیے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، میں خود تمہیں بلا رہی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد دورے، ایک یہ ہے کہ عورت دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ میں تمہارے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں، اور کمروں پہ کمرے بنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بادشاہ تو، اس کا شوہر تو وزیر تھا، تو بڑا شاندار مکان ہوگا، نہ معلوم کتنے کمرے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد شاہی کمرہ ہوگا، اور اس شاہی کمرے میں وہ عورت بلا رہی ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یوسف کے سامنے زلیخا کا حسن بھی ہے، وہیں پروان چڑھے، وہیں بڑے ہوئے، یوسف کے سامنے خوبصورتی بھی ہے، یوسف کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، یوسف کی بیوی بھی نہیں ہے، اور یوسف کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، نبوت تو بعد میں ملی، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی ہے، تو نہ نبوت ہے نہ بیوی ہے، اور بھر جوانی ہے، ولما بلغا شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، بھر جوانی ہے، اور اس جوانی میں کون اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے جبکہ سامنے سے دعوت مل رہی ہو۔ یوسف علیہ السلام پر بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ میرے جوانوں کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ کیوں مصیبت آ گئی؟ جس آقانی اور سیٹھانی نے کھلا کر بچپن سے یوسف کو جوان کیا، آج وہی محسنہ بلا رہی ہے، تو محسن کا حق ہوتا ہے نا۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے بیچاری نے مجھے کھلایا ہے، میں اس کو نہ کیسے کہوں، چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن کم سے کم اس کو خوش کر دوں، میری محسنہ ہے، میری آقانی ہے، میری سیٹانی ہے، میں اس کے گھر میں پروان چڑھا، میں اس کے گھر میں بڑا ہوا۔ حضرت یوسف کے سامنے یہ سارے مسائل ہے، لیکن دوسری طرف اپنا اللہ ہے، اپنا مالک ہے، اپنا رب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ اس مصیبت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، اس گناہ کی طرف دوڑے نہیں، اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے گناہ کی طرف نہیں دوڑے، فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون،
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے میری تربیت کی اور مجھے کنویں سے یہاں پہنچایا، اور میں اس کے خلاف کروں، میں اس کی نافرمانی کروں، وہ تو ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کہہ کر یوسف بھاگنے لگے اور اللہ کمروں کے تالے توڑتا چلا گیا اور یوسف کی عزت کو بچا لیا۔ قرآن کا یہ واقعہ یوں بتا رہا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والوں، تم پر مصیبت آئے تو مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ مشکلات کو کھولتا چلا جائے گا۔ یہ دو واقعے، ایک طرف آدم کے بیٹے کا واقعہ کہ مصیبت میں گناہ کی طرف رجوع کیا تو مصیبت حل نہ ہوئی بلکہ مصیبت میں پھنستا چلا گیا اور قیامت تک کا مجرم بنا، اور ایک طرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا تو اب تعالیٰ جل شانہ نے ان کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کو بچا لیا۔ ٹیمپرری طور پر جیل خانے میں جانا پڑا اور جیل خانہ بھی آپ نے پسند کیا تھا، احب السجن الیہ، فرمایا اے اللہ مجھے اس کے وہاں رہنے سے اب جیل خانہ پسند ہے، اس لیے کہ یہاں رہنے میں پھر مصائب آئیں گے، میں جیل خانے میں رہوں گا وہ اچھا ہوگا۔ یہ آپ کا پسند کیا ہوا تھا اور ٹیمپرری وقت تھا، ورنہ پھر اللہ تو وہاں نبوت آپ کو دینے والا تھا۔ تو ان دونوں واقعوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے، مصائب تو انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہے، وہ انسان کیا ہے جس پر مصیبت نہ آئے؟ وہ انسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت پر مصائب آئے، پریشانیاں آئی، ستایا گیا، تانا دیا گیا اور بہت شدید تانے آپ کو دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کے دل زخمی ہو گیا، دل زخمی ہو گیا تانے سن سن کر کے، مکے والوں کے تانے، یہودیوں کے تانوں، رشتہ داروں کے تانے، ابو لہب کے تانے، ان کی بد دعائیں، نبی کا دل زخمی ہو گیا اور کسی طرح نبی کو سکون نہیں ہو رہا تھا، اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کو تسلی دینی پڑی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ فرمایا میرے پیغمبر ابھی تو آپ کو یہودیوں سے، اہل کتاب سے اور آپ کو مشرکوں سے بہت سننا پڑے گا، یہ تو ابھی کم سنا رہے، ابھی تو آپ کو اذن کثیرہ بہت تکلیف کی باتیں سننا پڑے گا۔ کیا کرو گے آپ ایسے موقع پر؟ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ان تانوں کے اوپر، ان مصائب کے اوپر، ان پریشانیوں کے اوپر، ان گالی گلوز کے اوپر نبی تم کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کر لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی یہ آیت ہم کو یہی کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں بہت تانے سننے پڑیں گے، کبھی ان کی طرف سے، کبھی ان کی طرف سے، کبھی ان کی طرف سے، تم پر طرح طرح کے الزام لگائے جائیں گے، کبھی تم پر، کبھی تمہارے قرآن پر، کبھی تمہارے نبی پر، کبھی تمہاری شریعت پر، کبھی تمہارے مسائل پر طرح طرح کے الزام لگائے جائیں گے۔ کیا کرو گے ان الزام میں؟ یہ غلط طریقہ اختیار کرو گے جو تم نے کیا، یہ کسی کو مارنے کا طریقہ، بے قصوروں کو مارنے کا طریقہ اختیار کرو گے؟ نہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن جب بولتا ہے نا ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے، یہ ویسے ہی کوئی ناول نہیں ہے کہ سچے جھوٹے من گھڑت واقعات بیان کر دیں، یہ سچی حقیقت بیان کر کے اللہ ہمیں عبرت کی باتیں سناتا ہے، زندگی بنانے کے طریقے سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم یہ کرو گے تو کامیاب ہوں گے اور یہ کرو گے تو ناکام ہوں گے۔ مصائب نبی پر آئے، پریشانیاں نبی پر آئی، حالات نبی پر آئے، بیمار آپ بھی پڑے ہیں، تکلیفیں آپ کو بھی ہوئی ہیں، صحابہ کو بھی بیماریاں آئی، مصائب آئے، پریشانیاں آئی۔ خباب ابن عرد کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، پائلس کی بیماری، اور اتنی سخت تھی کہ اس زمانے کا علاج تھا داغنا، داغ دیتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نے 4 مرتبہ داغ اپنے آپ کو دلوایا، علاج کیا۔ داغ بڑا سخت ہوتا تھا، لوہا گرم کرتے تھے اور اس کو لگاتے تھے،
نازک جگہ پر ٹوائلٹ کی جگہ پر اس طرح پر گرم لوہا لگانا جلانے کے لیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. خباب فرماتے ہیں اگر میرے نبی نے مصیبت سے گھبرا کر موت مانگنے کو منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگ لیتا، لیکن موت مانگا نہیں. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کے حالات، مصائب ان پر بھی آئے، پریشانیاں ان پر بھی آئے، کاروبار ان کے بھی ٹھپ ہوئے، دکانیں ان کی بھی کبھی نہیں چلی. یہ ضروری نہیں ہے کہ بس بہت نمازی ہے تو دکانیں چلے ہی آئے اور بہت جو ہے دیندار ہے تو دکانیں چلنی ہی چاہیے. دکان کا چلنا، کاروبار کا چلنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور دینداری ایک الگ مسئلہ ہے، وہ دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ دنیا تو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. بلکہ نہ ماننے والوں کے باب میں تو قرآن میں اللہ نے یوں کہا، او میرے مومن بندو، اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان غیر میرے باغی بندوں کو، نافرمان بندوں کو جو مجھے نہیں مانتے، جو میری توحید کے قائل نے، جو میرے نبی کی نبوت کے قائل نے، میں ان کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی اور ان کا چھت سونے کا ہوتا. لمعارج علیہا سقفا من فضة. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان کے مکانوں کو میں سونے کے بنا دیتا، لیکن اگر میں ان کو اتنا دیتا، ابھی تو تھوڑا دیا ہے اور ان کی مرسیڈیز پر مومن کی لاٹ ٹپکنے لگ گئی اور تھوک نکلنے لگ گیا. اگر اتنا دے دیتے تو یہ سارے مومن اپنا ایمان چھوڑ کر وہاں چلے جاتے اور یہ کہتے یہی سچا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھے دولت پسند نہیں ہے، ایمان پسند ہے. یاد رکھنا یہ جملہ. اللہ کہتا ہے مجھے دولت پسند نہیں ہے. دولت تو میرے باغیوں کو بھی میں دیتا ہوں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں. ارے فرعون کو بھی اللہ نے دولت دی اور حامان اور قارون اور شداد کو بھی دولت دی تھی. دولت کا ملنا مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں ہے. ایمان کا ملنا اور پیشانی کے رگڑوانے کی توفیق ہونا یہ ہے اللہ کی مقبولیت کی دلیل، اللہ کی رضامندی کی دلیل. حالات صحابہ پر بھی آئے، نبی پر بھی آئے، اولیاء کرام پر بھی آتے ہیں، بزرگان دین پر بھی آتے ہیں. حالات ہر ایک پر آتے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم گناہ کا طریق نہ اپنائیں، رجوع اللہ کا طریق اپنائیں. اللہ انشاءاللہ مصائب کو کبھی نہ کبھی کھول دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.